اور کیا بہوؤں بیٹیوں کا تماشا لگایا ہے، اور نیم برہنہ بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے، نہ باپ کی آنکھوں میں حیا ہے، نہ بیٹے کی نظروں میں حیا ہے، نہ بھائیوں میں غیرت ہے، اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ۔ اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ ہر دین کی ایک پہچان ہے، حضور نے فرمایا اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ حیا ہے۔ جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، یہ رسم حنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لی ہے؟ ہمارا تو رب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہو اور اونٹ کا گوشت ایک بندہ ترک کرے یہودیت کی رسم سمجھ کے، اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اور کیا بہوؤں بیٹیوں کا تماشا لگایا ہے، اور نیم برہنہ بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے، نہ باپ کی آنکھوں میں حیا ہے، نہ بیٹے کی نظروں میں حیا ہے، نہ بھائیوں میں غیرت ہے، اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے۔ پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا، کسی کے اوپر پتھر برسے، کسی کے اوپر خون برسا، کسی کے اوپر ایسا زلزلہ آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے، لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا، ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے قدموں پر قدم رکھے گی۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے تو یہ وہ بھی کرے گا۔ اور دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا، قبروں سے مردے اکھاڑ کر کے ان کی بے حرمتی نہیں کی جا رہی۔ کبھی ایسا بھی ہوا تھا؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، میں کہتا ہوں شکر کرو پتھر نازل نہیں ہوتے، اور یہ صدقہ ہے محبوب کی کالی کملی کا۔ اور اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارا ورنہ پیس کے رکھ۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے حوال کو دیکھیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آ جائیں، چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے جائیں، مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوٹل میں بھی شراب پی، رب بھی خوش رہے شیطان بھی راضی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ رب کہتے ہیں نہیں کرے میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو۔ کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے، تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں چاہتا میرا ہو اور کسی اور کی طرف دیکھے۔ تم کون ہے؟ مغربی تہذیب لگتی کیا ہے تمہاری؟ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ تم غیروں کی نقالیاں کرتے پھرتے ہو، تمہارے سامنے سیدہ عائشہ کی سیرت موجود نہیں ہے؟ تم مغرب کے ٹینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی، تیرے سامنے محمد کی بیٹی فاطمہ کا نقشہ نہیں ہے؟ کدھر بھاگ رہی ہے؟ یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے؟ یہ نیم برہنہ کون جا رہا ہے؟ دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ہیں، ان کا لہجہ کیا، اس کو سن اور زندگی کو اس کی مطابقت میں گزار۔ اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے، اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں۔ علماء فرماتے ہیں جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پاک لوگوں کی صحبت اختیار اور کثرت ذکر۔ حضور نے ارشاد فرمایا لکل شین ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر شے کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے، دلوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے دو نسخے بیان کیے، ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ، اور دوسرا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کلام مجید۔ اصل 10-15 سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آج اگر کوئی تذکرہ موت کرے، کوئی آخرت کی یاد دلائے، کوئی عمل کی بات کرے، وہ کہتے ہیں یہ تو ویسے خوش کیسے، کیا پتہ قبر کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ اکبر، قبر دا خوف دے دے کے لوکی مینوں ڈرا دے۔ میں کہتا ہوں لوگ ہے کون ڈرانے والے؟ منکر نکیر کا پتہ آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ قوم کو بے عمل بنایا جا رہا ہے اور ان کے سینے سے خوف خدا اور خشیت الہی جو ہے وہ کھلتی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے، اور چند مفاد پرست لوگوں نے
ترہیب اور ترغیب جو کہ اسلام کا مزاج ہے، تبشیر اور تنذیر نبی کا منصب ہے، اس کا مذاق اڑا کے رکھ دیا اور انہوں نے ایک متوازی دین دے دیا ہے، جس کے نتیجے کے اندر قوم کی بے عملی جو ہے وہ پختہ تر ہو گئی اور اس کو وہ دین کا رنگ دے رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو ذکر سے اترتا، دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن سے اترتا، دلوں کو زنگ لگ جائے تو موت کی کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے اترتا۔ قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا۔ وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، پاؤں کا پردہ نہیں ہے۔ شاید وہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ محارم کے لیے ہے۔ عورت کا مخصوص اعضاء کا پردہ تو اس کے باپ سے بھی ہے، اس کے بھائی سے بھی ہے، اس کے محارم سے بھی ہے، حتیٰ کہ بیٹے سے بھی ہے۔ لیکن یہ جو اعضاء ہیں ان کا پردہ بھی عورت کے اوپر لازم ہے، چونکہ جو شر پیدا ہوتی ہے وہ چہرے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنے دلائل ہیں، ان دلائل کے جواب بھی علماء نے دیے ہیں، یہ ساری بحث کی جا سکتی ہے۔ میری مائیں بہنیں تصور کر لیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا پردہ کیسا ہوگا، تو ان کے تصور میں حیا میں لپٹی ہوئی فاطمہ دکھائی دے گی۔ بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا صحیح پردہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عورت کا صحیح پردہ یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ازواج مطہرات نے پردہ نہیں کیا تو وہ آنکھوں سے نابینے تھے، تو حضور نے اس پر انہیں تنبیہ کی کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور وہ تو نابینا ہے۔ تو فرمایا کہ تم نابینا تو نہیں ہو۔ تو پردہ مرد سے بھی ہے، جہاں فتنے کا امکان بھی ہو، شریعت نے وہ راستہ ہی مسدود کر دیا ہے تاکہ کل کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو میں سادی سی بات یہ کرتا ہوں کہ پردے کے حوالے سے دلائل کی دنیا بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے، لیکن میری مائیں اور بہنیں یہ تصور کریں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا پردہ کیا ہوگا، تو یہ تصور کرنے سے ہی طبیعت میں حیا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور سیدہ کا پردہ اور ان کی عصمت اور ان کی آبرو کا انداز سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس بیٹھا کرتی تھی، اور انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ زندگی میں تو عورت اپنے پردے کی حفاظت کر لیتی ہے، لیکن مرنے کے بعد جب پٹڑے پہ چارپائی پہ سے ڈالا جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ جنبش کرتا ہے اور وہ مختار نہیں ہوتی ہے، تو اعضاء دکھائی بھی دیتے ہیں، اعضاء کی حیت بھی سمجھ میں آتی ہے، تو یہ بڑا مشکل لمحہ ہوگا جو مرنے کے بعد درپیش ہوتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ جب حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی تو میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی، تو میں نے وہاں حبشہ میں دیکھا ہے کہ چارپائی کے چاروں پایوں کے ساتھ شاخ باندھ دیتے ہیں اور پھر ان کو درمیان میں جوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور یہ ایک ڈولی بن جاتی ہے۔ تو کہتی ہیں جب میں یہ بات بتائی تو سیدہ بہت زیادہ خوش ہوئی، کہا یہ تو ایک بہت اچھا طریقہ سمجھ میں آ گیا جس سے مرنے کے بعد بھی عورت کے پردے کی اور اس کے جسم کی حفاظت ہو سکے گی، کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ تو یہ وہ سیدہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پردے کی حفاظت یوں کی کہ غیر مرد نے انہیں نہیں دیکھا، اور پھر مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وہ ڈولی تیار کر لی گئی، رات کی تنہائیوں میں ان کا جنازہ پڑا گیا، اور یہ وہ پاک دامن خاتون ہے جن کا آنچل مہر و ماں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا 70,000 خواتین کے جلو میں نکلیں گی، تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غدوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے لوگوں نگاہیں نیچی کر لو، محمد عربی کی بیٹی کی سواری گزر رہی۔ تو دنیا پر بھی ان کے پردے کی حفاظت، بعد از وصال بھی، اور پھر قیامت کے دن بھی۔ مجھے بتائے عورت کیا وہ مغرب کی آوارہ لڑکی کے روپ میں زندگی گزارنا چاہتی ہے یا سیدہ فاطمہ الزہرا کے پردے کی وارث بننا چاہتی ہے؟ وہ سڑکوں پر لہرا کر چلنے میں فخر محسوس کرتی ہے یا کہ وہ
اپنے مخصوص پردے میں لپٹ کر کے تقدس مہاب انداز میں گھر سے مجبوراً نکلنا پڑے تو نکلنا پسند کرتی ہے. کوئی بھی شریف زادی یہ پسند نہیں کرے گی کہ وہ مغرب کی حیا باختہ لڑکیوں کی طرح آوارہ مزاج ہو اور اس کی طرف شہوانی اور بھوکی اور غلیظ اور گندی نظریں اٹھے. وہ چاہے گی کہ میں تقدس مآب زندگی گزاروں. میری بہن، تیرا برقع تیرے لیے قید خانہ نہیں، تیرے برقعے کی ایک سلوٹ تیرے حیا کا پہرا ہے. تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے. تو فاطمہ ہے، تو عائشہ ہے، تو حفصہ ہے. تیرا پردہ اس کائنات کے حسن کی علامت ہے. تو سمٹ جائے گی تو امت پھیل جائے گی، تو گھر کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پہ جاری ہو جائے گی. تو عورت کو گھر میں سمٹ کر کے اپنی اندرون خانہ ذمہ داریوں کو سنبھال کر کے اپنی عصمت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اس پر بحث کی ہے کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے یا نہیں، اور پھر کہا عورت کو یہ خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس روپ میں اچھی لگتی ہے. ذرا دیکھیے اقبال کا لہجہ. اللہ اکبر. اس راز کو عورت کی حقیقت ہی کرے فاش. مجبور ہے معذور ہے مردانے خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و زیبائش میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند. اقبال کہتا ہے کہ عورت اپنے اندر کی عورت سے پوچھے کہ اس کے لیے حسن کہاں ہے. زمرد کا گلو بند اس کو دیا جائے اور وہ پردے میں جو ہے وہ سمٹ کر کے گھر کی ملکہ بن کے رہے، تو یہ اس کے لیے زیادہ اعزاز اور عزت اور فخر کی بات ہے، یا وہ جو ہے وہ آزادی نسواں کے نام سے بازاروں میں گھومتی پھرے اور مردوں کے سامنے ہنس ہنس کے باتیں کرتی پھرے. ایک عورت 4 گھر کے افراد کی خدمت کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے اور اسلام کو مطعون کرتی ہے کہ اسلام نے مجھے جو ہے وہ پابند کر دیا ہے اور گھر کے اندر محدود کر دیا ہے، اور میں اتنے بچوں کی تربیت میرے کندھوں پہ ڈالتی ہے، اور میں شوہر کی خدمت بھی کروں، بچوں کی خدمت بھی کروں، تو اسلام نے تو میرے اوپر بڑی پابندی لگا دی ہے، مجھے آزادی ملنی چاہیے. اور وہ عورت جو 4 بچوں کی خدمت اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے اور پھر وہ 300 مسافروں کو ہنس ہنس کے کبھی پانی پیش کرتی ہے، کبھی کھانا پیش کرتی ہے. 300 مسافروں کو ہنس ہنس کے مسکرا کے لہک لہک کے پانی پیش کرنا اور کھانا دینا، اور مختلف ذہنیتوں اور گندی سوچوں کے حاملین لوگ بھی اس طبقے میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی شہوانی نظروں کا شکار ہونا. کیا عورت کے لیے یہ عزت ہے؟ یا عورت کے لیے یہ عزت ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں سمٹ جائے اور تقدس ماحول کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرے؟ عورت کو جتنی ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ صرف ان کو سنبھال لے اور ان کے سنبھالنے کا حق ادا کر دے تو وہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ضمانت بن جاتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود ہمارے لیے ایک روشن، ایک منور اور ایک تابع جو ہے وہ وجود ہے، جس سے ہم مخدرات اسلام کی تربیت کے خد و خال لے سکتے ہیں. اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گو کر تقدیر عمر را. میری بہن، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا. کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں پیاسا ہونے کے باوجود حضرت امام حسین جو باطل کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں اور جھک نہیں رہے ہیں، اور 71 لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے ہیں، پھر بھی استقامت کا کوہ گراں بنے ہوئے ہیں. یہ حسین ابن علی کا کمال تو دکھائی دیتا ہی دیتا ہے، لیکن ذرا غور کی آنکھ سے دیکھو پیچھے فاطمہ کے دودھ کا اثر دکھائی دیتا ہے. تو اگر مائیں پردے میں سمٹ جائیں تو یہ حضرت امام حسین کی صورت کے اندر امت کو جو خوبصورت تحفہ دیا. بلکہ یہاں اقبال تو بے خود ہو گیا نا، وہ کہتے ہیں آپے سے باہر ہونے کی کیفیت، کہ عقیدت کا رنگ ایسا چڑھا کہ بس جذبات سے مغلوب ہوا. اقبال کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں. اے فاطمہ، جو کام تو نے کیا، اگر شریعت
کے حکم کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی اور آپ کے باپ کا ہی حکم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں یہ مجھے ملحوظ نہ ہوتا تو میں کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کی بجائے تیری قبر کی مٹی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا اور میں کعبے کا طواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا طواف کرتا کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو تو یہ تھا حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار آج کی عورت سیدہ کے کردار کو اپنے لیے نمونہ حیات بنا کے اپنی زندگی کی راہیں متعین کر دے اگر پندے سے درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری اگر فقیر کی ایک بات تو مان لے ہزار امت مر جائے گی اقبال کہتا امت مسلمہ تجھے زوال نہیں آ سکتا اور وہ کیا ہے بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا پھر تیری گود میں بھی حسین کے جانشین جنم لیا کریں گے تو جب عورتوں کا کردار بچوں کی تربیت تک محدود ہوتا ہے اور وہ اس کردار کو بحسن و خوبی نبھاتی ہیں تو پھر ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے لیکن جب حیا باختگی زمانے کو جکڑ لیتی ہے تو پھر قومیں اپنا وجود کھو دیتی ہیں ہمیں ان تمام اسباب پہ غور کرنا چاہیے جس نے اس امت کو عروج سے زوال کی طرف دھکیل دیا تو ہمیں ایک سبب یہ دکھائی دے گا کہ مقدرات اسلام کا جو کردار تھا جو ذمہ داریاں تھیں وہ اس نے پھر ادا جب کرنا چھوڑ دی اور اپنے دائرہ کار سے باہر آ گئی تو پھر وہ ذمہ داریاں نہ نبھانے کے سبب امت روح بزوال ہوئی گھروں میں بیٹھ کر کے ماؤں نے تربیت کی تھی ہم نے دور اسلام کے اندر بڑے بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں مشکل حالات میں جب اسلام پہ سخت سے سخت وقت آئے لیکن جب درگاہیں بند ہوں گی جب خانقاہیں بند ہو گئیں جب مدارس دینیاں بند ہو گئے جب اذانوں پہ پابندی لگ گئی جب بہت کچھ ہوا تھا لیکن ماں کی گود کی درسگاہ تو کبھی بند نہیں نہ ہوتی ہے تو ماں نے اس وقت دین کو زندہ رکھا آج بھی ہمیں اسی طبقہ نساء سے امید ہے کہ یہ دوبارہ امت کی نہضت کے لیے جو ہے وہ ایک با ہمت کردار ادا کریں گی اللہ تعالیٰ خواتین اسلام کو حضرت سیدہ پاک کے اسوہ نور کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جو سال ہا سال کے بعد اور سال کے دوران بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو فضائل کا باب بھی اپنی جگہ پہ لیکن ہمیں ان کی زندگی بطور نمونہ اختیار کر کے ماؤں بہن اور بیٹیوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لینی چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس سے روشنیاں اور اجالے زندگیوں میں شامل کر لیے جائیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں سے ہمیں مالا مال کرے اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے ہم سب کو اپنی رحمتوں سے